گورنمنٹ کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں بھی رکھے، لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو بھی ان سے آگاہ کر دوں۔ اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ضرور ہمیں دیکھنی ہے۔ ایک تو نویں جماعت کا جو طالب علم ہے وہ 10ویں جماعت میں چلا جائے گا، جو اس کا رزلٹ ہوگا 9th کلاس کا اس کی بنیاد پر، اور اسی طرح سے جو 11ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ 12ویں کلاس میں چلا جائے گا اپنے 10ویں کلاس کا جو رزلٹ اس کا ہوگا اس کی بنیاد پہ 11ویں میں جائے گا، اور 11ویں والے کا جو رزلٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ وہ 12ویں میں چلا جائے گا۔ اس میں ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ 2.5% جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج میں اضافہ کیا جائے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو امپرومنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 9ویں جماعت کا جو اسٹوڈنٹ اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا 10ویں میں پرسنٹیج ان کی انکریز ہوتی ہے۔ اسی طرح جو 11ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ 12ویں میں جاتے ہیں تو 12ویں میں ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، وہ محنت کرتے ہیں، ظاہر ان کو آگے ایڈمیشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھے کافی اس پہ انہوں نے جو کمیٹی ہم نے بنائی تھی انہوں نے کافی اس پہ کام کیا، اور یہ طے پایا کہ ہم 2.5% کریں گے، لیکن جو آج وفاقی حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس پہ کنسنسس یہ ہوا ہے کہ 3% جو ہے اس کو ایڈیشنل پرسنٹیج اس کو دیں گے، اور اکراس دا بورڈ ہوگی، یہ سب کو ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جو ایک ایشوز ابھی ہیں 2-3 جس کو ہم بیٹھ کے ریزالو کریں گے۔ ایک تو جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ہمارے نظر میں کچھ مسائل ہیں، اس کو ہم حل کرنے کے لیے مزید ہماری جو سب کمیٹی ہے، جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اس پہ مزید کام کرے گی، اور جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشوز آئیں گے اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں تھوڑے سے شاید پرابلمز اور بھی لوگوں کو درپیش ہوں گے، لیکن میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ حالات ظاہر نارمل نہیں ہے۔ ایک وہ چیز ہے جس میں ہم کئی دہائیوں سے چلتے ہوئے ایک سسٹم بنا ہوا، سسٹم کے تحت ہم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آل آف سڈن یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمیں وہ پورا جو ہمارا ایک نظام ہے امتحانات کا، نتائج کا، وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے، اس میں کوشش کی ہے، حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو ہم کریں اس میں کم سے کم مسائل اور مشکلات اسٹوڈنٹس کو ہوں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ابھی بھی ہماری نظر میں ہیں جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے مزید میٹنگز ہماری یہ کمیٹیز کریں گی، اور ان کی پھر جو ریکمنڈیشن آئیں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پرابلمز ہوں گے ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور کوئی چیز ہے؟ یہ چیز تھی جی، کوئی سوال آپ کا ہو تو میں جی دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے جس نے 9th میں، مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی 60% ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ جی جب 10ویں کا امتحان دے تو اس کو امپروو کرنے کے لیے محنت کرے گا تاکہ داخلہ واخلہ کہیں ہو جائے، تو وہ ایگزام نہیں دے پا رہا ہے، تو ہم نے اس کو 3% اضافی دے دیا، تو اس کی 63% ہو جائے گی جب وہ ہوگا 10ویں کا، جب اس کو ہم دیں گے تو اس کی پرسنٹیج اتنی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، HEC کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، تاکہ جو امتحانات انہوں نے لینے ہیں ایڈمیشنز کے لیے، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں اور دیگر جو فیلڈز ہیں اس کے اندر جو ایڈمیشنز ہوں گے اس کو بھی ہم کسی طرح سے ان کو اس میں اکوموڈیٹ کرائیں، اس میں بھی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی فیور بھی نہ ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل کالجز ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کوئی میکانزم اسی طرح کا بنا دیا جائے، تاکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بغیر اگر ایگزامس وہاں بھی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ بھی کسی طرح آگے چلے جائیں۔ ایک تجویز اور بھی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ شاید وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوگی، وہ یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنی جو پرسنٹیج اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے تو کوئی اسپیشل ایگزامس کروائے جائیں۔ اس میں اب یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہوں تاکہ ہم امتحان لینے کے قابل ہو جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہوگا۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ کچھ ایشوز ضرور ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو ہم نے پھر کہا ہے کہ وہ بیٹھیں۔ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ شاید آپ سوال بھی مجھ سے کر لیں کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کچھ پیپرز میں فیل ہیں، کہ 1-2 پیپرز میں وہ فیل ہو گئے ہیں،
تو ان کے لیے یہ رائے ہے کہ اگر کوئی ایک دو پیپرز میں فیل ہے تو ہم اس کو پاسنگ مارکس دے کے اس کو ہم آگے پروموٹ کر دیں اس اگلی کلاس کے اندر اس کو پاسنگ مارکس دے دیں. آنے والے دنوں میں جو کالجز پہ داخلہ ہوں گے وہ کس کرائٹیریا پہ ہوں گے؟ مطلب جو پرانا سسٹم چل رہا تھا، کیونکہ ابھی تو آپ پروموٹ کر رہے ہو کہ جب اگر اسٹوڈنٹس کو جو کالجز میں داخلہ لینے کے لیے، تو کیا کس طرح وہ مطلب پسندیدہ؟ نہیں دیکھیں دیکھیں میں نے آپ کو ایک بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ 3% اضافی نمبر دے کے ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اب جس کالج میں ایڈمیشن جس پرسنٹیج پہ ہو رہا ہے اسی پرسنٹیج کے مطابق ہو جائے گا. اچھا جو میڈیکل کے ایڈمیشنز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں الگ سے، اور ان ٹیسٹ میں جو بچہ یا بچی ایک ان کی جو اسٹینڈرڈ ان کا ہوتا ہے ایڈمیشنز کا، اس کے مطابق اگر وہ نمبرز لے لیں گے تو وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں، اگر وہ نہیں لیں گے تو نہیں کریں گے. تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ تو فالو کریں گے، اس میں ہم نہیں چاہیں گے کوئی کمپرومائز ہو، اس لیے کہ یہ میڈیکل میں انجینئرنگ میں جو ہے وہ اسی طرح کا چلتا رہے گا. اس کے بعد ستر ॿियो नंढिड़ो सुवाल मुंहिंजो इहो आहे, IB पास जेके हेड मास्टर आहिनि उन्हनि खे जुलाई ताईं एक्सटेंशन ॾिनी हुई, 1 महीनो उन्हनि में बचियो आहे. छा हाणे उन्हनि खे तव्हां पंहिंजो एक्सटेंशन ॾींदव, मुस्तक़िल कंदव, छा कंदव हिननि जो, छा कंदव؟ دیکھیں ایک تو جو مارکیٹس کی آپ نے بات کی ہے نا، مارکیٹس ہم جو ہماری یہیں پہ اسی ہال میں تمام تاجر تنظیموں کے نمائندے آئے تھے، چیف منسٹر صاحب بیٹھے تھے، اور اس سے پہلے جب ہم سے انہوں نے ملاقات کی تھی کیبنٹ کے کچھ ممبر سے، اس میں بھی ہم نے ان کو کہا تھا، اور بار بار ڈیمانڈ بھی وہ یہی کرتے تھے کہ آپ ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دیں اور سخت سے سخت SOPs بنائیں، ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کی خواہش بھی تھی. ہم نے ان کے کہنے پر ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی اور SOPs بنائیں. اب SOPs پر عمل درآمد کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہ کریں. جب 2-3 دن نہیں ہوا تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کی جو وائرس پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں آپ کی یہ دکانیں اور مارکیٹس. اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم نے کل جو ہے وہ 7 کی قریب بازار جو ہیں وہ ساؤتھ میں سیل کیے اور کچھ دکانیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے سیل کی تھیں، بڑی دکانیں. اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی تاجر اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو SOPs فالو کرنے ہوں گے. اگر وہ فالو نہیں کریں گے ہم دکانیں سیل بھی کریں گے، ہم جرمانے بھی کریں گے، اور جو اقدامات حکومت کر سکتی ہے وہ کرے گی. دوسرا جو آپ نے IBA کے تھرو جو اپوائنٹ ہوئے تھے ہمارے ہیڈ ماسٹرز، ان کی بات کی، اس پر ہم بالکل کلیئر ہیں، ہم ان کو ریگولر کریں گے، ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایسے طریقہ کار سے ہم کریں گے جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں. اب تو یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ ایک فیصلہ آج اگر کوئی ہو جائے تو 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد بھی ایک عدالت کا فیصلہ کوئی آ سکتا ہے اگر ہم نے وہ کام غلط طریقے سے کیا ہوگا. تو ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ اگر ہم کوئی ایک کام کریں، ان کو اگر ریگولائز کریں تو کسی ایسے طریقے سے کریں جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں اور وہ پرماننٹلی ان کے سر پہ کوئی تلوار لٹکی ہوئی نہ ہو. وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. ان کے ساتھ پوری ہمدردیاں ہماری شامل ہیں.